السلام علیکم جی، محمد عمران ایڈوکیٹ بات کر رہا ہوں۔ آج کی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ پنجاب میں ایک جو رجسٹری ہے اس کا نیا نظام شروع کر رہے ہیں۔ تو ماضی میں جو انہوں نے اس میں تبدیلیاں کی ہیں ان کا بھی آپ کو بتاؤں گا کہ وہ عوام دوست ہیں یا عوام دشمن ہے، عوام کو ان سے فائدہ ہوا ہے یا نقصان ہوا ہے۔ تو یہ جو ای رجسٹری کا شروع کر رہے ہیں یہ اسی ماہ میں پورے پنجاب میں، تو میں جائزہ لے کے آپ کو بتاؤں گا کہ وہ عوام کے ساتھ سہولت ہے یا عوام کی دشمنی ہے یا عوام کو انہوں نے ذلیل و رسوا کرنا اسی طرح جس طرح انہوں نے کمپیوٹر سینٹر بنا کے کیا ہے۔ تو اس میں جو ہماری ایک تو یہ ہے کہ یہ جو اب بھی رجسٹریشن ایکٹ میں یا کسی قانون میں تبدیلی کی جاتی ہے تو وہ اگر وفاق سے ہو تو قومی اسمبلی سے پاس کروانا پڑتا ہے، کیونکہ یہ صوبائی میٹر ہے تو اس کو صوبائی اسمبلی سے پاس نہیں کروایا گیا۔ کوئی بھی جو ترمیم ہے وہ اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک صوبائی اسمبلی اس کو پاس نہ کرے۔ تو یہ پتہ نہیں کیوں عجلت میں شاید یہ بھی کوئی ایڈ آئی ہے یو این کی طرف سے جس کو یہ کھانا چاہ رہے ہیں، ان کو دکھانا چاہ رہے ہیں ہم نے یہ کام کر لیا۔ بے شک وہ سسٹم جو ہے بعد میں عوام کے لیے وہ مصیبت ثابت ہو، تو یہ اس طرح قانون میں ترمیم کے بغیر اس کو اس طرح تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ ناظرین، ہمارے ملک میں جو لٹریسی ریٹ ہے وہ بہت کم ہے، اور جس طرح کی یہ چیزیں دے رہے ہیں یا جس طرح کا یہ کرنا چاہ رہے ہیں اس لحاظ سے ابھی ہمارے ملک میں وہ اویئرنیس، وہ تعلیم، وہ سب کچھ نہیں ہے۔ ہم لوگ تو ابھی بھی لائنوں میں لگ کے اپنے بل جمع کروا رہے ہیں، جبکہ ہمارے موبائل کی ایپ پہ، بینک ایپ پہ، جیز کیش پہ بہت ساری اس طرح کی سہولیات ہیں کہ ہم گھر بیٹھے ہی اپنا وہ کام کروا سکتے ہیں۔ تو اس میں انہوں نے یہ کیا ہے کہ جو رجسٹری جس طرح پہلے ہوتی تھی، بینک سے اسٹامپ پیپر وغیرہ نکلتے تھے، تو وہ اب یہ ختم کرنے جا رہے ہیں۔ اس کا جو مینول ریکارڈ ہے وہ بھی ختم کرنے جا رہے ہیں۔ میرے خیال سے جتنا بھی سیف ہے یہ کمپیوٹرائز سسٹم، لیکن اس میں امریکہ، روس، جرمنی، فرانس، ان کے جو دفاعی سسٹم ہیں کمپیوٹرائز اس میں بھی ہیکر گھس جاتے ہیں۔ تو یہ ہم تو ان کے عشر و عشیر بھی نہیں ہیں۔ لوگوں کی اربوں روپے کی پراپرٹی انہوں نے رسک پہ لگا دینی ہے۔ خدا نخواستہ کمپیوٹر میں، مین سرور میں، گوگل میں کوئی ایرر آ جاتا ہے تو پھر اس کا پرسان حال کون ہوگا؟ دوسرا انہوں نے یہ کیا ہے کہ اس میں جو ہے بینک میں اسی طرح ہی پیسے جمع ہوں گے۔ بینک میں پیسے جمع کروانے کے بعد ایک ایپ انہوں نے انٹروڈیوس کروائی ہے، اس ایپ پہ جا کے سارے جو چیزیں ہیں، مربع نمبر، خسرہ نمبر، نام، ولدیت وغیرہ اس میں فل کی جائیں گی۔ جو بینک میں ہم لوگوں نے اس کا واچر جمع کروایا ہے وہ واچر کا جو سی پی آر نمبر ہے وہ اس میں ڈالا جائے گا۔ اس ایپ نے صرف اسٹامپ پیپر ویریفائی کرنے ہیں کہ اوریجنل جمع ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے۔ باقی جو کمیٹی فیس ہے، ایف بی آر کے ٹیکسز ہیں 236 کے، 236 سی، وہ مینولی ابھی ساتھ وہ چلیں گے۔ اس کے بعد اس کو فارورڈ کر دیا جائے گا سب رجسٹرار کے کنسول میں۔ میں فیصل آباد کی بات کرتا ہوں، لاہور کی بھی کرتا ہوں کہ سب رجسٹرار کے پاس کبھی بھی بیان نہیں ہوئے۔ سیٹوں کی، آفیسرز کی اتنی کمی ہے کہ سب رجسٹرار اپنی سیٹ پہ ایک جگہ سارا دن بیٹھ ہی نہیں سکتا، اس کو بہت سارے اور ٹاسک ملے ہوتے ہیں، یعنی اس کے پاس اپنی ڈیوٹی کے علاوہ کچھ 4-5 قسم کے اور چارج ہوتے ہیں، جس میں انہوں نے یہ گراں فروشی دکانیں چیک کرنی ہوتی ہیں، مطلب رمضان آ گیا، رمضان بازار ہو گئے، آٹے کی ڈیوٹی لگ گئی، مطلب اس طرح کی گندم کی ڈیوٹی لگ گئی، تو وہ بیٹھ ہی نہیں سکتے۔ فیصل آباد میں ایک دن میں تقریباً اب جس طرح مندے حالات چل رہے ہیں 600-700 رجسٹری ایک دن میں رجسٹرڈ ہوتی ہے، تو اس لحاظ سے دیکھیں تو وہ مینج ہی نہیں ہو سکے گا کہ 600-700 بندے کو سب رجسٹرار کس طرح اکاموڈیٹ کرے گا۔ تو اس میں کچھ سال پہلے کو ایڈ آئی تھی ورلڈ بینک سے، اور انہوں نے بہت ہی عجلت میں کیا تھا اس کو کمپیوٹرائز، تقریباً
جو زرعی اراضی ہے اس کو ساری کو کمپیوٹرائز کر دیا. جن لوگوں کو بزنس ہے، جن لوگوں کو جانا پڑتا ہے اراضی سینٹر، ان کو پتہ ہوگا کہ وہاں پہ حالات کیا ہیں. رشوت عام ہے، کوئی بات کسی کی سنتا نہیں ہے. جو ہلکے کا پٹواری ہوتا تھا وہ کسی نمبردار کو، کسی چیئرمین کو لے جاتے تھے تو ان کا کام ہو جاتا تھا اور بہت ہی کم پیسوں میں. جبکہ جو کمپیوٹرائز نظام متعارف کروایا تھا انہوں نے 3 4 5 سال پہلے، اس میں جو پٹواری کام 1000 روپیہ لے کے کرتا تھا، یہ کام کمپیوٹر والے اس کو لاکھ روپیہ لے کے کرتے ہیں. یا تو چیک اینڈ بیلنس ایسا ہو ہمارے ملک میں کہ اس میں ذرا برابر بھی کوئی رکھنا نہ رہے لوٹ مار کا. جبکہ یہ سینٹرز بنا دیے جاتے ہیں لیکن ان کا چیک اینڈ بیلنس کوئی نہیں ہے، اور وہ جو آفیسرز ہیں ان کا عملہ ہے، عوام ان کے رحم و کرم پہ ہوتی ہے، وہ اپنے منہ مانگے پیسے چارج کرتے ہیں. اگر کسی کو اس میں ابہام ہے میری بات میں، یا وہ اس سے ایگری نہیں کرتا، تو وہ ایک دفعہ کمپیوٹر سینٹر کا چکر لگا کے دیکھ لے. اگر اس نے کو اپنی ریکارڈ کی فرد بھی نکلوانی ہے تو اس کو ہوش آ جائیں گے کہ وہاں عوام کس طرح رل رہی ہے، کس طرح ذلیل و خوار ہو رہی ہے، کس طرح رسوا ہو رہی ہے، کس طرح لوٹی جا رہی ہے. تو اب یہ جو ای رجسٹریشن سسٹم شروع کر رہے ہیں، یہ رشوت کا، چور بازاری کا، جال سازی کا ایک نیا رستہ کھل جانا ہے. اس میں کوئی مینول ریکارڈ نہیں ہوگا. ہمارے لوگوں کو عادت پڑی ہوئی ہے شروع سے رجسٹری والے پیپرز کی، تو اس میں صرف ایک پیپرز انہوں نے اینڈ پہ نکال کے دے دیا کرنا ہے، وہ بھی 8-10 دن کے بعد. یعنی کہ پہلے بینکوں میں کھجل ہونا، اس کے بعد پھر آن لائن اس کو کرنا. عام بندہ تو کر ہی نہیں سکتا اس کو، ظاہر ہے وکیل ہی اس کو اکاموڈیٹ کریں گے. لیکن اگر اس میں کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو وہ پھر درست بھی نہیں ہو سکتی. اور پھر سب رجسٹرار کا ملنا، ان کے آفیسر سے ٹائم لینا، میرے خیال سے یہ کسی صورت میں بھی ہم متحمل نہیں ہو سکتے اس طرح کے نظام کے. جو پرانا نظام بھی انہوں نے کمپیوٹرائز کیا تھا، وہ فائدے کی بجائے لوگوں کو اس میں نقصان ہوا ہے. ہاں، اگر اس کو انہوں نے اس سسٹم کو چلانا ہے تو اس کو دونوں سسٹم ہی چلا لیں. جو ای رجسٹریشن یا ای رجسٹری کروانی چاہتا ہے وہ اس پہ چلا جائے، اور جو مینول طریقے سے یا اسٹامپ پیپر کے ساتھ کروانا چاہتا ہے، ان کو پرمیشن ہونی چاہیے کہ وہ اسی میتھڈ سے، اسی طریقہ کار سے اپنی جو رجسٹری ہے وہ کروا سکیں. یعنی کہ جو اس میں ریونیو میں نے دیکھا ہے کہ جس طرح انہوں نے وہ فردوں کا نظام کمپیوٹرائز کیا ہے، تو لوگ لاکھوں روپیہ لے کے وہاں پہ پھرتے ہیں. اگر کوئی پرابلم آ جاتی ہے سسٹم میں تو وہ ان کا کام نہیں ہوتا. تو اسی طرح ہی اب اس نظام کو بھی یہ تباہ کرنا چاہ رہے ہیں. اس میں میری جو اس میں تجویز یہ ہے کہ دونوں پیرلر جو ہیں یہ سسٹم چلائے جائیں. جو انہوں نے بقول ان کے جو سہولت ہے اس سہولت سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے وہ اس طرح اپنے ڈاکومنٹ رجسٹرڈ کروائے، اور جو سسٹم چل رہا ہے اس کے تحت کروانا چاہتا ہے تو وہ اس کے تحت اپنا جو ہے ڈاکومنٹ وہ رجسٹرڈ کروائے. تو ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر لازمی کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں. آپ کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.